نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة التامة ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بك منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه لولا دعوة أخينا سليمان فيصبح موسقا يلعب ولدان أهل المدینہ رواه مسلم۔ انبیاء کے کام اور نقل و حرکات جب تک وہ نہ بتائیں کہ یہ کیا ہے نہیں سمجھ سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کے لیے جو مراتب اور منازل مقدر ہوئے ہیں اس سے سب سے اونچا مرتبہ جو ہے نبوت اور رسالت کا ہی ہے، تو یہ اتنے بلند ہیں اس بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک کوئی چارہ نہیں۔ اب ہم آپ اس کو اس طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچے اگر سمجھنا چاہیں کہ ایک جوان آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو سمجھ پائے گا بچہ؟ بولیں آپ کبھی نہیں سمجھتا، اس لیے کبھی اس مقام تک وہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بوڑھے آدمی کو جن حالات کا سامنا ہے کوئی جوان آدمی سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کبھی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور ایک ایسے آدمی کو جو قبر میں پہنچ گیا ہے اس کے حالات کا اندازہ اسے نہیں ہو سکتا جو ابھی نہیں پہنچا ہے، اس لیے بس ایسے سن لیتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور سے ایسے کام صادر ہوتے رہتے تھے جس کو سن کر کے صحابہ متعجب ہو جاتے تھے اور حیرت میں ڈوب جاتے تھے اور پھر حضور سے ہی پوچھتے تھے کہ ایسا ہوا۔ اب یہاں نماز کا ذکر ہے، جناب ابو دردہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قامہ یعنی کھڑے ہوئے، قیام کھڑے ہونے کو، قامہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یصلی نماز پڑھانے کے لیے حضور کھڑے ہوئے۔ فسمعناه یقول، تو ہم نے سنا آپ کو کہتے ہوئے، سماعت سننے کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے سنا، یعنی کسی ایک نے نہیں سنا، بہت سے لوگوں نے سنا، کہا ہم نے سنا حضور کو نماز میں کہتے ہوئے اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، یہ کہتے سنا، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور یہی وہ پناہ ہے کہ جس نے لے لی اس کے لیے پناہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ کہنے کے بعد کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کے بعد فرمایا کیا فرمایا؟ العنک باللعنہ، میں تیرے اوپر لعنت کرتا ہوں، 3 بار فرمایا میں تیرے اوپر لعنت کرتا ہوں۔ یہ نماز ہے، سن رہے ہیں؟
وہ بسطہ یدہو، بس کے معنی پھیلانا، ید کے معنی ہاتھ. حضور نے اپنا دستے مبارک پھیلایا، نماز میں ہی پھیلا دیا. قبض کے معنی سمیٹنا، بسط کے معنی پھیلانا. تو نمازی نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا. کأنہ یتناول شیئا، اس طرح سے پھیلایا جیسے آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہے ہیں نماز کے اندر. فلما فرغا، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، لما فرغ من الصلاۃ، جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے، قلنا، تب ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد سمعناک تقول فی الصلاۃ شیئا لم نسمعک. ہاں حضور، ہم نے آپ سے سنا نماز میں ایسی بات ہم نے کبھی نہیں ایسی سنا تھا. قبل ازانی سے پہلے کبھی نہیں سنا. ایک تو یہ کہ جو آواز آپ سے سنی نماز کے اندر، یہ آواز تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور تجھ پر لعنت کرتا ہوں، تجھ پر لعنت کرتا ہوں، تجھ پر لعنت. یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنا تھا. ایک چیز تو یہ ہے. وہ رائنا کا بسکتا یا کا، اور ہم نے دیکھا نماز کے اندر ہی دیکھا کہ آپ اپنا دستے کرم پھیلا رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں. نماز ہی میں ہاتھ پھیلا دیا، جیسے کہ کوئی چیز آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں. تو نماز میں ہاتھ پھیلا، نماز میں تو ہاتھ بندھا رہتا ہے، جب پڑھتے رہتے ہیں تب تو ہاتھ بندھا رہتا ہے، لیکن اسی میں ہاتھ پھیلایا آپ نماز پڑھو. قال، تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کا دشمن ابلیس، جو خدا کی رحمت سے نا امید ہے، خدا کا دشمن ابلیس، یہ رسول خدا کا بھی دشمن ہے اور آپ کی امت کا بھی دشمن ہے، اور یہ گل کھلاتا ہی رہتا ہے. یہ گل کیا کھلائے گا؟ یہ آتش فشانی کرتا ہی رہتا ہے. کہتے بے شک اللہ کا دشمن ابلیس جاء بشہاب من نار، اللہ کا دشمن ابلیس ایک آگ کا شعلہ لے کر کے آیا. خود آگ سے بنا ہے نا، تو لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے تم بھی آگ سے کھیلو. کچھ لوگوں کے بڑے دھندوں میں یہ آگ سے کھیلنا اچھی چیز ہے. آگ کا شعلہ لے کر کے آ جائے نماز میں. لیے جلہو فی وجہی، تاکہ اس کو میرے چہرے پہ ڈال دے آگ کا شعلہ. نماز کے اندر حضور کہہ رہے ہیں یہ اس لیے آیا تھا تاکہ آگ کا شعلہ میرے چہرے پہ ڈال دے. فقلت اعوذ بک منک، تب اس موقع پہ میں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے. اس موقع پہ کہا میں. ثلاث مرات، 3 بار میں نے کہا اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک. اس لیے امت کو حضور سکھاتے کہ ایسا کبھی پیش آئے تو خواب میں بھی تو یہ پڑھ لیا کرو، کوئی بہت ڈراؤنا ہو تو اللہ کی پناہ چاہو. 3 بار آپ نے پڑھا. ثم قلت العنک لعنۃ اللہ تامۃ، پھر میں نے کہا میں تیرے اوپر لعنت کرتا ہوں، پوری لعنت، تامہ یعنی پوری لعنت، میں تیرے اوپر پوری لعنت کرتا ہوں. لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے باہر کرنا. میں تیرے اوپر پوری لعنت کرتا ہوں. فلم یساخر ثلاث مرات، یہ بھی 3 بار حضور نے کہا میں تیرے اوپر پوری لعنت کرتا ہوں، میں تیرے اوپر پوری لعنت، تیرے اوپر پوری. پھر بھی وہ ابلیس ہٹا نہیں. ابھی جب ہٹا نہیں تب پھر حضور نے ہاتھ بڑھایا. جب اس کو پکڑ کے کمرے سے باندھنے چاہیے کیا، قدرت دیا ہے، انبیاء کو طاقت دی گئی ہے، وہ بہت طاقت لے کے آتے ہیں، بہت مسلح ہو کے آتے ہیں، ایسے بہت آسان نہیں ہے. تو ہٹا نہیں، وہ ابلیس ہے نا وہ، لیکن جو کرنا چاہتا وہ کیا تو نہیں. جب پناہ لے لی اللہ کی تو کیا کرے گا وہ، لیکن ہٹا نہیں. جب ہٹا نہیں تو پھر کیا ہوا. ثم اردت ان آخذہ، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ ہی لوں. یہ میں نے ارادہ کر لیا وہ بھی نماز کے اندر. واللہ، اللہ کی قسم، اب قسم کھاتے حضور، اللہ کی قسم اگر مجھے میرے بھائی
سلیمان کی وہ دعا یاد نہ آتی ہے تو پھر ہاتھ بڑھایا تھا تو اسے پکڑ ہی لیتا. وہ شیطان کو بھی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ شیاطین آگ سے بنے ہیں. ہم لوگوں میں کوئی شیطان کو دیکھ نہیں پاتا نا، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، لیکن انبیاء دیکھتے ہیں کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں. آگ لطیف ہے اور مٹی کثیف ہے. تو اگر محض نبی مٹی ہوتے تو کیسے دیکھتے اس کو؟ جیسے ہم بالکل محض مٹی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا. کوئی کسی نے دیکھا ہو تو بتا دے مجھے. آگ لطیف ہے، کیسے دیکھو لطیف چیز کو کثیف کیسے دیکھو؟ اور یہ تو آگ ہے، اس سے زیادہ لطیف نور ہے. فرشتوں کو دیکھتے ہیں اس وقت، ان سے باتیں کرتے ہیں. اگر ہماری جیسے ہیں تو یہ کیسے جنوں کو کیسے دیکھتے ہیں، ان سے باتیں کیسے کرتے ہیں، ان کو دعا کیسے دیتے ہیں، ان پر لعنت کیسے کرتے ہیں. سب ہے ان میں بھی اچھے برے ہیں، جنوں میں بھی، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دعا ہلاکت کرتے رہتے ہیں. بس یاد آ گئی مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا، اگر وہ مجھے یاد نہ آتی. اس لیے کہ انہوں نے دعا کی طرف بہبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اے مولا مجھے ایسا ملک مال ادا کر کہ پھر میرے بعد کسی کو میسر نہ آئے. بس تو حضور کو تو اس سے کہیں زیادہ ملا ہوا ہے، لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اب پتہ چلا کہ انبیاء اتنا ہی ظاہر کرتے ہیں جس کے ظاہر کرنے کو، اور وہیں سے رک جاتے ہیں جہاں حکم نہیں ہے ظاہر. اب یہاں حضور نے اپنی طاقت ظاہر نہیں کی، نہیں تو اسے پکڑ لیتے. سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کر کے ان کو قید و بند میں رکھا تو حضور تو پکڑ ہی لیتے، لیکن اس کا خیال ہے کہ میرے بھائی سلیمان کی دعا ہے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو پکڑا نہیں اس کو، ہاتھ بڑھایا. تو اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا، یہ دعوت جو ہے اس کی معنی دعا جو آپ نے کی تھی، اگر وہ دعا یاد نہ تھی تو میں اس کو پکڑتا شیطان کو اور مسجد کے کھمبے سے باندھتا اور صبح کو مدینے کے بچے سے کھیلتے. یہ بڑا ہوتا. یہ شان ہے انبیاء کی. بس یہ شان ہے. وہاں ابلیس بھی دم نہیں مار پاتا، کسی کی مجال نہیں کہ دم مارے. ابلیس کا دم گھٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگا نہ لائے. جانتا ہے کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے، یہ پکڑ لیں گے تو چھوٹ نہیں سکیں گے. تو حضور فرماتے ہیں اگر سلیمان کی دعا نہیں یاد آتی تو پھر کیا ہوتا؟ لاس بہابوں سکن، تو البتہ یہ صبح کرتا بنا ہوا، اس کو کھمبے سے بندھا ہوا پاتا اپنے آپ کو شیطان. اگر وہ دعا مجھے نہیں آتی. یہ لگو بہی بلدان اہل المدینہ، اس کے ساتھ مدینے کے بچے کھیلتے، اور لوگوں کے کچھ اور کھلونے ہیں، مدینوں کے بچوں کے اور بھی کھلونے ہو جاتے. شیطان مل جاتا پھر اس کی ایسی گت بناتے بچے. اشاری شیطان تو بھول جاتا، لیکن وہ تو حضور کو دعا. یہ بھی تو اعلیٰ حضرت جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانا نہیں، معمولی طاقت لے کے آتے ہیں، زبردست طاقت ہوتی ہے. لیکن کس قدر جو ہے ایک نبی دوسرے نبی کا خیال رکھ رہا ہے. امت کو چاہیے بھی آپس میں ایک دوسرے کا اچھی طرح سے خیال. لیکن اب یہاں دیکھو کہ کیا ہے، حکمرانوں نے عجیب طوفان بدتمیزی کا بازار گرم کر کے رکھا. ایک حدیث اور ہے، میں چاہتا ہوں ابھی پڑھ لوں تاکہ یہ فصل ختم ہو جائے، اور پھر ہم جو نماز میں بھول ہوتی ہے نا سب، وہ بھی جاننا آپ کو بہت ضروری ہے. جہاں سجدے سہو ہوتا ہے جہاں نہیں ہوتا ہے، تو اگر قاعدے سے سن لیں گے تو آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ حدیث ختم ہو گئی، اس کو جو ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے. وعن نافع قال ان عبد اللہ ابن عمر مر علی رجل. حضرت نافع روایت کرتے ہیں، بہت بڑے عالم حضرت نافع عبداللہ ابن عمر سے، غلاموں میں سے آزاد غلاموں، لیکن عالم بہت بڑے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر یعنی عبداللہ عمر کے بیٹے ایک آدمی کے اوپر سے گزرے، وہ یصلی، وہ نماز پڑھ رہا تھا. جس آدمی کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہا تھا. فسلم علیہ، نمازی نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم. پہلے شروع میں کلام سلام یہ سب سن چکے ہو پہلے بھی، اس کی اجازت تھی. اسلام نے دھیرے دھیرے اپنے احکام لوگوں تک پہنچائے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی رہنمائی کی، ایک ساتھ نہیں. تو سلام کے نمازی میں شروع کا معاملہ آئیے بالکل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب تو کوئی کھاتا رہے تو کہتے ہیں کھانے کے بعد السلام علیکم، زبردست. ایسا کچھ نہیں، منہ میں لقمہ نہ ہو تو آپ سلام کر سکتے ہو، جواب دیتا. تو نمازی میں اس کو سلام کر لیا. اب شروع کا معاملہ ہے، سب چیز معلوم تو ہے نہیں. وسلم علیہ فرد الرجل کلاما، تو اس آدمی نے نماز پڑھنے ہی میں اپنے کلام سے ان کے سلام کا جواب دیا، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کلام سے جواب دیا. اس وقت کلام منع ہو چکا تھا لیکن اشارے سے لے لیتے تھے سلام. کلام منع ہو چکا تھا اس وقت. جب اس نے کلام سے سلام کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں. اب تو اسے بیٹھے رہتے سلام کی جب وہ کھلتے نہیں. وعلیکم السلام سلام میں تو نہیں کھلتا, سلام کے جواب میں نہیں کھلتا. واجب ہو جاتا ہے جواب دینا, ایسا کہ وہ سنے سلام کرنے والا. ایسے پتہ نہیں کہاں غائب رہتے ہیں, کتنی غفلت آ رہی ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں. نماز میں ہی زور سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کلام سے سلام کا جواب دیا اس نے. فرجع الیہ, تو چلتے چلتے واپس لوٹے اس کی طرف. جدھر جا رہے تھے ادھر سے واپس لوٹے. جب کلام سے جواب دیا اس نے سلام کا وہ تو واپس لوٹے. عبداللہ ابن عمر خود پڑھے آدمی, عبداللہ ابن عمر. فرجع الیہ عبداللہ ابن عمر فقال له, تو اس سے کہا, اس نمازی سے کہا, اذا سلم علی احدکم وهو يصلي, اذا سلم علی احدکم وهو يصلي, جب کوئی سلام کرے تم میں سے کوئی, اس حال میں کوئی آدمی نماز میں ہے, ان احدکم اذا قام يصلي, جب بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو کوئی سلام کرے تو کیا کرے پھر؟ فلا يتکلم ولیشر بیدہ, تو بات نہ کرے نماز. اس وقت بات بنا ہو چکی تھی, گفتگو نہیں ہونی چاہیے. کلام سے نہیں سلام کا جواب دے سکتے, ہاں ہاتھ سے اشارہ کر دے, ہاتھ سے صرف اشارہ کر دے کہ بس ہو گیا سلام تمہارا. یعنی سلام اتنا اہم ہے کہ نماز کے اندر پہلے ہاتھ سے اشارہ ہوتا جواب کا تھا بس. اب دونوں منع ہے, نہ کلام کر سکتے ہیں نہ اشارہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ نماز میں وہ مشغولیت ہے کہ کہیں اور اتنی آئی نہیں. وہ جلال و جمال الہی میں ڈوبا رہتا ہے, اس میں نہ اب اشارہ ہوگا نہ کلام ہوگا. یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہو, لیکن اسی وقت اس کو آ کے تنبیہ کی کہ اب کلام جو ہے منع ہو چکا ہے. ہاں سے تو اس وقت ہاتھ سے اشارہ تھا, ہاتھ سے اشارہ کر سکتا. الحمدللہ یہ سبق یہاں پہ ختم ہوا, اور اس سے پتہ چلا کسی کی بھی تعلیم و تربیت آہستہ پر ہوتی ہے. ایک ساتھ اس پر جو ہے احکام مت ڈالو, وہ بوجھل ہو جائے. دھیرے دھیرے اس کی تربیت کرتے رہو. اسی لیے کتاب اللہ بھی 23 سال میں دھیرے دھیرے اتری کہ دھیرے دھیرے لوگ پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں اور عمل کریں. یہ عمل کرنے کے لیے کتاب اتری ہے, پڑھ کے رکھ دینے کے لیے نہیں ہے. دھیرے دھیرے پڑھتے رہو, سمجھتے رہو, اس پر عمل کرتے رہو. اتنے عمل ہو گئے پھر دوسری آیت آئے گی. ہمارے یہاں جو ہے یہ ہے الحمدللہ. اللہ سب کو نیک توفیق دے اور دینی سمجھ بوجھ عطا کر رہے. شیطان کے فتنے سے, نفس کے فتنے سے, دنیا کے فتنے سے, زندگی کے فتنے سے, موت کے فتنے سے, قبر کے فتنے سے اللہ سب کو بچا دے, سب کو نجات دے. جب تک زندہ رکھے, ایمان و ایقان پر زندہ رکھے. اب جب موت آئے جو کہ آنے ہی والی ہے تو اللہ سب کو حسن خاتمہ نصیب کر رہے ہیں. اور وہ بندگان قدسی جو زندگی بھر دین کی خدمت کرتے تھے, اللہ توفیق دے کہ ہم ان کے قدموں میں دفن ہوں اور انہیں کے پاک قدموں میں ہمارا حشر و نشر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ تیسری فصل بھی ختم ہو گئی.